اگر تم دعوت پر مجتمع ہو اور دعوت پر قائم ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو تم دین کی مدد کرو گے. اس زمانے میں لوگ دین کی مدد اس کو سمجھتے ہیں کہ بیواؤں کو خرچہ دے دو، یتیموں کو کی پرورش کر دو، بیماروں کے لیے دوا دارو کر دو، کہیں یتیم خانے تعمیر کرا دو، کہیں کنواں کھدوا دو. اللہ نے پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو، اللہ نے کہیں پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دو، کہیں فری کا اسپتال بنوا دو. اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے. اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے. حالانکہ مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کے لیے غیر مسلم بھی کام کر لیتے ہیں. بے شمار غیر مسلم ہیں مالدار جو مسلمانوں پر باقاعدہ مال خرچ کرتے ہیں. یوں نہیں کہتے کہ ہم مسلمان پر خرچ نہیں کریں گے. بے شمار غیر مسلم دنیا میں ہیں جو مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. تو اگر مسلمان پر مال خرچ کرنا ہی دین کی نصرت ہے تو کیا غیر مسلم بھی دین کی نصرت کرے گا؟ کہ نہیں، غیر مسلم دین کی نصرت نہیں کرے گا. غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن غیر مسلم اسلام کی مدد نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی مدد الگ ہے، اسلام کی مدد الگ ہے. مسلمان کی مدد الگ چیز ہے، اسلام کی مدد الگ چیز ہے. مسلمان کی مدد الگ چیز ہے، اسلام کی مدد الگ چیز ہے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں. یہ اسلام کی مدد ہے. میری بات تو جو سننی پڑے گی. بہت آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور خود مال خرچ نہیں کیا تو کیا بات ہے. بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور خیر کے کام پر مال خرچ کرنا یہ بھی تو دین کی نصرت ہے. اس پر مال خرچ کرنا کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں. اس پر مال خرچ کرنا اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں. اس کا رخ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ دین کی نصرت کے ساتھ ہے. دین کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. ایک ایک امتی کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. یہ دین کی نصرت ہے، یہ اسلام کی نصرت ہے، یہ اسلام کی نصرت ہے. ایک ایک کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ، ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لاؤ. یہ اسلام کی نصرت ہے. تم کسی غریب کے کام آ جاؤ، تم کسی فقیر کا گھر بنوا دو، تم کسی بیمار کا علاج کرا دو، اس کے لیے تو مسلمان غیر مسلم سب برابر ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ انسان اگر ایک چونٹی پر بھی رحم کھائے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. ہر وہ چیز جو زندہ ہے، جس میں حیات ہے، اس پر رحم کرنے کا اجر ہے. لیکن اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اسے اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. یہ اسلام کی نصرت ہے. یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. ہم گشت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اتنی قوی چیز ہے گشت. اور انفرادی دعوت اللہ کی ایسی مدد لانے والی ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دینے گئے. آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا، انکار کیا گیا. آپ کو اس کا غم ہوا، آپ کو اس کا غم ہوا، آپ کو اس کا غم کہ انہوں نے بات نہیں سنی،
اس کا غم نہیں کہ میری بات نہیں مانی، اس کا غم کہ یہ بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے، بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے، اس کا غم، اتنا غم آپ کو، اتنا غم کہ آپ کرنے سعالی جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچ گئے تو آپ کو ہوش نہیں تھا۔ جیسا کوئی آدمی کچھ سوچ کر جائے اور اس کے خلاف ہو، اس سے اس کے دل کو چوٹ لگے۔ میرے دوستو عزیزوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، عام مسلمان تو کیا، اگر کام کرنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا تو ان کی نیند، ان کا کھانا، ان کی اپنی خواہشات، ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا متاثر نہیں ہوگا، متاثر نہیں ہوگا۔ اگر معلوم ہو جائے فلاں ملک میں ارتداد آ گیا، ہندوستان کے فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا، ہماری مسجد کے سارے آدمی جمع ہو کر اس طرف نکلیں گے نہیں، اس طرف نکلیں گے نہیں، اس لیے کہ دین کے نقصان کا غم، دین کے نقصان کا غم دلوں سے ختم ہو گیا۔ پڑوسی کی دکان جل جائے، آپ تسلی کے لیے جانا اپنا فرض سمجھیں گے۔ پڑوسی کی یہاں موت ہو جاوے، آپ اس کے اعزاز میں آج دکان کھولیں گے نہیں کہ میرا حق بنتا ہے۔ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، تو میں اپنے پڑوسی کی کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ جو تکلیف پیر کے انگوٹھے کی وجہ سے پورے بدن کو ہو، اس سے زیادہ تکلیف ساری دنیا کے بکھرے مسلمانوں کو ایک علاقے میں مسلمان کے مرتد ہونے یا ایک علاقے میں ارتداد کے آنے سے ہونی چاہیے، لیکن یہ رخ نہیں ہے، یہ رخ نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ امت کے دل دین کے مٹنے کے غم سے متاثر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ کی پڑوسی کی دکان جل جاوے، آپ کو غم ہوگا، آپ کو غم ہوگا، آپ تسلی دیں گے، جائیں گے، ملاقات کریں گے۔ ایک مسلمان اگر ایسے راستے پر چل رہا کہ جہنم کی طرف جاوے تو آپ کو فکر نہیں کہ اسے کیسے جہنم کے راستے سے بچاؤں۔ ابھی تک ہمارا گشت اس بنیاد پر نہیں آیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اور مدد کے متوجہ ہونے کا سبب انفرادی دعوت ہے۔ دھیان سے سننا بات، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا موقع عمومی گشت ہے۔ کیا ہے؟ عمومی گشت۔ عمومی گشت جو ہے وہ اصل میں انفرادی دعوت ہے، وہ اصل میں انفرادی دعوت ہے۔ عمومی گشت انفرادی دعوت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ مدد کسی اور عمل پر نہیں آتی۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ تم نماز پڑھ کر اللہ سے روزی مانگ لو گے، اللہ رزق دے دیں گے۔ تم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ لو گے، پانی مل جائے گا۔ عبادات پر انفرادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت جاگ کر۔ عبادات پر انفرادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، انفرادی عبادات پر ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالی کی نصرت، غیبی مدد نازل ہو، اس کے لیے شرط دعوت اللہ ہے، اس لیے کہ عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی نماز پر اللہ کی طرف سے کھانا اتر آوے، پانی نہ ہو، زمین سے پانی ابل آوے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے ضرورت پوری ہو جاوے۔ انبیاء علیہ السلام نے ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا، ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے فاقوں کے ساتھ کام کیا۔ ہم سمجھے کہ عبادت کر لو تاکہ ضرورت پوری ہو جاوے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے نازل ہونے کا سبب وہ انفرادی دعوت دینا ہے۔ آپ کو جو غم ہوا تو کرنے سے آگے پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا،
وہاں اچانک آپ نے ایک آواز سنی، آپ اس آواز کی وجہ سے